آج شب جمعہ اور وہ بھی پہلی شب جمعہ ہے. میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑے مشہور سورہ مبارک رحمان جو بڑا ریکمینڈڈ سورہ ہے. اس سورہ پہ میں نے کافی مجلسیں پڑھی ہیں. جس سورہ کے بارے میں ہے کہ اگر یہ سورہ مسلسل انسان پڑھتا رہے اپنے گھر میں اپنی زندگی میں، نامی رحمان ہے، اللہ کی اس صفت کا اعلان ہے کہ جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر رحم کر، کہ اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا، رحیم نہیں ہوتا، کریم نہیں ہوتا، آج ہم کوئی انسان بخشا نہیں جاتا سوائے اہل بیت اطہار ائمہ معصومین. کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہہ سکے کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آئے، یہ عمل، ایک عمل بھی ہمارا ایکسپٹ ہو رہا یا نہیں ہو رہا وی ڈونٹ. لیکن اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب ہمارے لیے یہ کرم کیا، ہمارے لیے یہ رحم کیا کہ آج اس دنیا میں بھی اور کمنگ ہیئر آفٹر جو لائف ہماری ہے، اس لائف صرف اس کا کرم ہے جس کی وجہ سے ہم ایک امید لے کر اس کی بارگاہ میں جائیں. ادروائز تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں جا سکیں. مطلب ہم ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے گناہ، ہماری نافرمانی، ہمارا اللہ سے مس بیہیو، ہم اس کی بات نہیں سنتے، لیکن اس کے باوجود اس کا کرم. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تسبیح پڑھو، یا کریم ہو یا کریم. یہ اتنی پیاری تسبیح ہے اللہ کی، یا جتنا ہو سکے میکسیمم تمہاری زبان پہ یہ کہ پروردگار تو کریم ہے، تو کرم کر، تو کریم ہے، تو کرم. تصور رہنا کہ 5 منٹ 10 منٹ کم از کم انسان اپنی زندگی میں سوچے کہ میں اللہ کو کتنی دفعہ پکار، جتنی دفعہ تم پکار. یہ ساری یہ شعار معصومین کا طریقہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو لوگ دعا کرتے تھے اسی انداز سے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کرم کا اندازہ کہ سب کچھ انسان اس قابل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا کہ ایک دفعہ مجھے پکارو، ایک دفعہ مجھے آواز دو، اس کے بعد دیکھو کہ میں تم کو عطا کر سکا. ارے ہم نہیں پکارتے، اس کے بعد بھی وہ عطا کرتا ہے. تو جب بندہ پکارے گا تو اس کی بارگاہ میں کیسے نہیں. اتنا کریم ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آواز دیتا ہے اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے. نبی موسیٰ کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی موسیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں جا کے پکارتے تھے دور پہ، تو کیسے پکارتے تھے؟ جا کے یہ کہتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار. تو اللہ جواب دیتا تھا لبیک یا عبدی، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر کبھی موسیٰ جا کے بولتے تھے کہ اے نیکی کرنے والوں کے پروردگار. پھر اللہ جواب دیتا تھا لبیک یا عبدی ایک دفعہ. کبھی موسیٰ جا کے کہتے تھے کہ اے صاحب تقویٰ کے پروردگار. پھر اللہ جواب دیتا تھا کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار، صاحب تقویٰ کے پروردگار، نیکی کرنے والوں کے پروردگار. آلویز کہتا تھا لبیک یا عبدی، لبیک اے بندے میں حاضر. ایک دفعہ موسیٰ نے اپنے طریقے کو بدل کے کہا کہ گناہ گاروں کے پروردگار. بس 3 دفعہ اس نے جواب دیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. تو موسیٰ جیسا نبی چونک کے کہنے لگا کہ پروردگار جب میں تجھے کہتا ہوں کہ عبادت گزاروں گے تو ایک جواب دیتا ہے، نیکی کہتا ہوں تو ایک جواب دیتا ہے، صاحب تقویٰ کہتا ہوں تو ایک جواب دیتا ہے، لیکن آج تو 3 مرتبہ مجھے جواب دے رہا ہوں جب میں نے کہا کہ گناہ گاروں کے پروردگار. تو اس وقت آواز آئی موسیٰ جب عبادت گزار میرے پاس آتا ہے تو عبادت کا ایک سہارا ہوتا ہے، نیکی کرنے والا جب آتا ہے تو نیکی ایک سہارا ہوتا ہے، صاحب تقویٰ جب آتا ہے اس وقت بھی ایک سہارا. لیکن گناہ گار کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا گناہ گار کے پاس. اگر میں آگے بڑھ کے سہارا نہ دوں تو کون دے؟ اس کا کرم دیکھو، اس کا کرم دیکھو کہ صرف وہ یہی چاہ رہا کہ میرے بندے ایک دفعہ مجھے پکار لیں. افسوس ہے دوستو، ویری سیڈ. دنیا اور آخرت میں اگر رحم چاہتے ایک عمل کرو، میں بھی آپ کو دے رہا ہوں. مرنے کے بعد والوں کے لیے تو اور ضروری ہے، ان کی قبر پہ جا کے پڑھو، ان کی گریو پہ جا کے پڑھو، گریو یارڈز میں جا کے پڑھو. یہ آپ کو حیرت ہوگی جب میں بولوں گا شب جمعہ ہے. شب جمعہ تو اور ضروری ہے بھائی، شب جمعہ تو اور لازم ہے. کون سی دعا؟ مشہور دعا کہ جس میں اللہ نے کریشن آف دی ورلڈ کی، جو اس نے کریٹ کیا ہے ساری چیزوں کو، وہ بتایا. یہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. میں بولوں گا تو آپ بولیں اچھا یہ، اس کو چھوٹی مت سمجھو، کبھی چھوٹی مت سمجھو. ہم ایک فارمیلٹی کے لیے یہ حدیث پڑھتے ہیں. ہر گھر میں ہر شیعہ کو معلوم ہے حدیث کون سی ہے، مشہور ترین حدیث جس کو ہم نے پیچھے کر دی، سامنے نہیں رکھا. یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر روز تم پڑھو اس کو تو تمہارے اوپر رحمت کا شیڈ رہے گا،
تمہارے اوپر ایک بلیسنگ رہے گی پروردگار کہ جس کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی رحمت اگر تمہارے پاس آ جائے تو لندن میں یوکے ہو دنیا کا کوئی حصہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اس لیے کہ اس میں اللہ نے کہا اور اس کے بعد رحمت کی دعا اس نے کہا کہ جو خود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. روزانہ اپنے گھر میں پڑھو, صبح شام, صبح میں پڑھو شام میں پڑھو, 5 یا 6 منٹ کا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت رہے گی. لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی, وہ سب کو پتا ہے کہ کیا کنڈیشنز ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ حدیث اگر پڑھتے رہے گی تو تمہارے گھر میں رحمت کا رہنا لازم ہے. اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا کہ رحمت رہے گی, میں اتنے یقین کے ساتھ جو بول رہا اسی لیے بول رہا. کون سی حدیث؟ حدیث قصہ. حدیث قصہ جس میں اللہ نے کریشن کے بارے میں کہا, جس میں اللہ نے کہا کہ ہم ملائکۃ سکان السماوات و عزت و جلالی انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مظلۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہا اللہ الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ سب جانتے ہیں کون کہہ رہا, جو ہمارا کریٹر ہے, جو رب العالمین ہے, جو رب المشرقین والمغربین ہے, جو سب سے بڑا کریم ہے, سب سے بڑا مرسیفل ہے. وہ کہہ رہا کہ اے ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں سن لو, میری عزت اور جلال کی قسم. اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا کیا ان کی محبت میں کیا ہے. میں نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, سارے یونیورس جو ہے نا, سارے یونیورس اور اس کے نیچے کی ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا ان کی محبت. سمندروں میں کشتیاں چلائی, آسمان سے پانی برسایا, وہ خود ایک رحمت. چاند اور سورج کو بنایا, کمپلیٹ جو کریشن ہے اس دنیا کا, پورے یونیورس کا میں نے ان کی محبت میں کیا. جب اتنا بڑا دعویٰ کیا تو جبرائیل نے پلٹ کے کہا یا رب ومن تحت القصہ, مالک یہ کون ہے, پروردگار یہ کون ہے؟ کہا ہم اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ, یہ اہل بیت ہے نبوت کے, رسالت کے معدن ہے. معدن انہیں مائنس کو بول رہا, رسالت کے مائنس ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے ان کی محبت میں ساری چیزوں میں, جس میں بی بی فاطمہ و ابوہا ان کے بابا, ان کے شوہر اور ان کے بچے. تو دوستو یہ حدیث رحمت کی ایسی حدیث ہے کہ جس میں اللہ نے کمپلیٹ کریشن کے بارے میں بتایا, اس کے بعد کس کی محبت میں کیا وہ بتایا. اب اسی حدیث قصہ آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے اس وقت اہل بچن سے, ٹیلیفون کھولو, اس کے بعد وہ حدیث قصہ کو نکالو. میری مجلس چل رہی ہے, آپ نکالو حدیث قصہ, لاسٹ پارٹ میں چلے جاؤ جہاں اینڈ ہو رہی ہے حدیث قصہ. وہاں کیا اللہ کا رسول کہہ رہا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے, اللہ کے رسول کہہ رہے کہ یا علی, اور بول رہے کس سے, امام علی سے بول رہے کہ یا علی جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی. کون بول رہا؟ جس کی محبت میں اللہ نے یہ سارے یونیورس کو بنایا, وہ رسول بول رہا. کس سے بول رہا؟ امام علی سے بول رہا, کوئی اور بیچ میں نہیں ہے, یہ دونوں کے علاوہ. یہ بول رہا کہ اے یا علی جو بھی جہاں بھی یہ حدیث پڑھے, اب جائیں آپ کھول کے دیکھ لیں ٹی وی اپنے ٹیلی فون کے اوپر, اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں. جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں سے غم دور ہو, وہاں سے تکلیف دور ہو جائے گی, اس جگہ کو اللہ کی رحمت گھیر لے گی. اب آپ انصاف سے بولو, آپ لندن میں کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ رحمت چاہیے نا, رحمت کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے. آلویز وی پرے کہ پروردگار تیری کرم کر دے, تیرا رحم چاہیے, اور صرف دنیا میں نہیں چاہیے, آخرت میں بھی چاہیے. تو یہ حدیث اگر آپ دنیا میں اپنے گھروں میں پڑھیں, جہاں رحمت خدا ہے, جہاں رحمت ہٹری وہاں آئے گا, لیکن جب جس جگہ کو رحمت گھیر لے گی وہاں کوئی مصیبت آئے گی. یاد رکھو, جہاں رحمت ہوتی وہاں پھر مصیبت نہیں ہوتی, جہاں رحمت ہوگی وہاں مصیبت نہیں ہوگی. تو میری خواہش ہے آج اس ایثار ثواب کی مجلس میں کہ اس حدیث کو چھوٹی حدیث مت سمجھو. جب بھی یہ حدیث پڑھو, اگر فیملی ممبرز پورے تمہارے گھر کے اندر, تمہارے ہسبینڈ, تمہاری وائف, تمہارے بچے ساتھ ہیں, کوئی ایک ٹائم فکس کر لو, ایک ٹائم فکس کر لو,
اور اس ٹائم کو فکس کر کے اسی ٹائم کے اوپر روز بیٹھ کے حدیث پڑھو. صبح پڑھو، شام پڑھو، جو بھی آپ کا ٹائم کنوینئنٹ ہے. فیملی کو بٹھا کے پڑھو. بچوں کو بولو بیٹا 10 منٹس. عورت مرد سب گھر پہ. تو کوشش یہ کرو کہ یہ حدیث تمہارے گھروں میں ہونا چاہیے. اگر یہ حدیث ہوگی تمہارے گھروں میں، یو بلیو می، دنیا کے سارے جو پریشانیاں جو مصیبتیں اس سے تم بچ سکتے. اس لیے کہ رحمت للعالمین بول رہے، یہ میں نہیں بول رہا. وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے. وہ رسول بول رہا کہ جو خود رحمت للعالمین، کہ یہ علی جہاں پڑھی جائیں گی، یہ نہیں پرٹیکولر بتائے گی یہاں پڑھو گے تو ملے گا، یہاں پڑھو گے تو نہیں ملے گا. تو شب جمعہ کے بہترین اعمال میں، اور خاص طور پہ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے حدیث قصہ، شادی ہو، محفل ہو، کوئی جگہ ہو، حدیث قصہ اپنی لائف میں اس کو ایسے امپلیمنٹ کرو کہ روزانہ تم بچوں کے ساتھ پڑھو گے. پھر بچے جب آپ دعا پڑھیں گے لاسٹ میں، اور بچے آمین بولتے رہیں گے. آپ میری بات پہ یقین کریں، بچے کے منہ سے، معصوم بچے کے منہ سے نکلے گا آمین. بس یہ روایت کا جملہ ہے کہ اگر بچے آمین بول دیں، اور اس کے بعد اگر انفینٹ ہے تمہارے، بچے کو گود میں اٹھا کے، بچہ نہیں بول سکتا آمین، کوئی نہیں، بچہ تمہاری گود میں ہے، اور تمہارے چھوٹے معصوم بچے سب بیٹھے ہوئے. اب بیٹھ کے حدیث سے پڑھو. ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی، رزق کا پرابلم ہو، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، سارے پرابلم، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ رہی بھی تو ایسا ٹکرا کے واپس ہو جائے. حدیث قصہ وہ اتنی اسٹرانگ حدیث ہے. افسوس وہی ہے کہ اتنی اسٹرانگ حدیث جو ٹوٹل رحمتوں کی حدیث ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اللہ کی رحمت لینا نہیں چاہتے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اور اس کے بعد یہ حدیث ہے، جب بھی سیمیٹریز کو جاؤ، جب بھی گریو یارڈ جاؤ، اپنے باپ کی ایصال ثواب کی مجلس میں، اس لیے بول رہا ہے بات، جب بھی اپنے باپ کی ماں کی میت پہ جاؤ، ان کی لحد پہ جاؤ، یہ حدیث ضرور پڑھو. میں یہ نہیں بولا کہ قرآن کا کوئی سورہ مت پڑھو. آپ سورہ رحمان پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین، جو پڑھتے پڑھو، ہر چیز آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن حدیث قصہ اگر انسان پڑھنے لگے، اس خبر پہ جا کے، اس گریو پہ جا کے اگر تم حدیث پڑھو گے، آپ انصاف سے بولیے کہ اللہ کا رسول بول رہا ہے کہ جہاں پڑھی جائے گی وہاں رحمت ہے. مرنے کے بعد انسان کو چاہیے کیا؟ what he needs actually, what he needs just blessing of Allah, nothing else. اس کو صرف بلیسنگ چاہیے اللہ کی. نیچے جانے کے بعد اوپر کا کچھ نہیں چاہیے، نہ پاؤنڈ چاہیے، نہ یورو چاہیے، نہ ڈالر چاہیے، نہ روپیہ چاہیے، نہ دنیا کا کوئی کھانا چاہیے. ایک ہی چیز دعا کرتا بندہ نیچے کہ اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو رحم. اور وہ اتنا بڑا مرسیفل ہے، اتنا رحم کرنے والا. وہ کہتا ہے ایک دفعہ تم پکارو تو، ایک دفعہ تم آواز تو دو، اس کے بعد دیکھو میں تمہارے اوپر کرم کیا کرتا. کل بہت ضروری ہے، یہ ہو گیا. اور اب کل جمعہ ہے. بہترین ایک چیز میں آپ کو دے رہا، دوسری چیز کہ آپ یہ کر کے دیکھو، عریضہ لکھو زمانے کے امام کو، زمانے کے امام کو عریضہ لکھو. اگر آپ کے پاس وہ عریضہ نہیں، جو the most recommended عریضہ ہے، تو وہ عریضہ کتاب کا نام ہے گوہر یگانہ، جو لندن میں ہر گھر میں ہوگی. بہترین دعا ہے، بہترین کتاب ہے گوہر یگانہ. زیادہ موٹی نہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، 200-300 پیجز کی ہے، دعاؤں کی کتاب ہے. اب زیادہ اس میں زمانے کے امام کے حالات ہیں. اس میں 10 یا 11 عریضے جو ڈفرنٹ جگہوں پہ لکھنے کے، مختلف جگہوں پہ لکھنے کے عریضے امام سے. شادی کے لیے ہے، پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے. تو میں جو آپ کو عریضہ دے رہا، یہ ان ساری، میں یہ نہیں بتا یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، لیکن اس عریضے کو کہا گیا کہ یہ موسٹ ریکمینڈڈ عریضہ، اور ایسا عریضہ ہے کہ آزمایا ہوا عریضہ، کہ جب جہاں جس نے بھی لکھا اس کو اس کا فائدہ، اس کو اس کا فائدہ. تو میرا ایک ہی خواہش ہے کہ یہ عریضہ ضرور لکھو. یہ عریضہ پہلے جو 4 نائبین گزرے ہمارے، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو اور علی ابن سمری، 15 شعبان کا جو اب عریضہ لکھتے ہیں وہ حسین ابن رو کے ذریعے لکھتے. 3rd نائب جو یہ 260 ہجری 8 ربیع الاول، جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی اور اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا،
8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी से गैबत सोगरा जिसको बोलते वो शुरू हुआ और उसका एंड है 15 शाबान 15 शाबान 329 हिजरी, अप्रोक्सीमेटली 69 ईयर्स तक ये स्मॉलर ओकल्टेशन का जमाना है गैबत सोगरा का। और 15 शाबान 329 हिजरी से आज तक ये पूरा ये जो पीरियड गुजरा इसको कहते हैं हायर ओकल्टेशन, गैबत कुबरा। वो सोगरा थी, ये कुबरा है। अब ये एंड होगा ज़ुहूर इमाम के साथ इंशाअल्लाह। जब ज़ुहूर इमाम होगा जिसकी दुआ मुसलसल करते हैं, और कल जुमे का दिन है, कल मेरे मौला का दिन है, आप ज़ुहूर की दुआ जरूर करना, इमाम से सलामती की नमाज और दुआ नुदबा और दुआ अहद। कल जुमे का दिन है, ये 2 दुआएं जरूर पढ़ो जिससे तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारे इमाम से स्ट्रांग होगी। जब हालात टाइट हो जाए, जब हालात बिगड़ जाए, जब हालात सख्त हो जाए, तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने उस दौर के इमाम को रुजू करे। और यही वो बेहतरीन वक्त है कि तुम अपने जमान, तुम माशाल्लाह ज़ियारत आशुरा तो सभी पढ़ते या ज़ियारत वारिसा सभी पढ़ते। आज शब जुमा है, मस्जिद से पहले अगर पढ़ लिए तो ठीक है, वरना मस्जिद के बाद जरूर पढ़िए। तो पहले जो 2 नायब गुजरे उनके जरिए से ये अरीजा लिखा जाता। बेहतरीन अरीजा आप यकीन करो अगर आप लिखेंगे, और इस अरीजे के बारे में यह है कि जब तुम सख्तरीन परेशानी में आ जाओ, सख्तरीन मुसीबत में आ जाओ, उस वक्त ये अरीजा लिखो। छोटी मोटी तुम्हारी परेशानियां उससे बचने के लिए एक व्हाइट पेपर के ऊपर आप अरीजा लिख के डाल सकते। और लिखना कैसे? पेंसिल से लिखो या खाके शिफा से लिखो या जाफरान से लिखो, ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, खाके शिफा और जाफरान। मतलब आप पेंसिल से भी लिख सकते। ये अरीजा लिखना कल लिखो और कल अरीजे को डाल दो। अगर जाके पानी में नहीं डाल सकते तो अपने घर के फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में उसको थोड़ा सा डिग करके दफन कर दो, ये भी काफी। इसको आप ट्राई करके देखना। लास्ट ईयर जब मैं बुस्तान ज़हरा में था, कितने लोगों की हाजात पूरी, मैंने खुद ये अरीजा 15 दिन रोज लिखा है। एवरी डे आई हैव रिटन दिस अरीजा इन शारजा व्हेन आई वाज इन शारजा, एवरी डे। और माह रमजान था। इस अरीजा लिखने से पहले वाजिब कुछ नहीं, मुस्तहब यह है कि आप ज़ियारत आशुरा पढ़ो, रिसाइट ज़ियारत आशुरा एंड राइट द अरीजा, और अरीजा लिख के आप पानी में या जमीन में दफन कर दो। इतना मुजरीब है कि 4 घंटे 5 घंटे में जवाब आया। अगर आप रोज लिख सकते तो रोज लिखो। आपकी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई रिस्क का मसला है, बिजनेस का मसला है, घर का मसला है, कोई मसला हो, आप उसमें अरीजा लिखो, आप लिख के डाल के देखो। लेकिन लिखने का थोड़ा सा कंडीशन, आप एक सलवात पढ़ लें तो फिर मैं बताऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लिखेंगे कैसा? लिखो अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका। या आप कोई भी, आप किसी को लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखते? लेटर लिखने से पहले आप उसको सलाम कहते हैं। तो आप इसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के आप एड्रेस जो कर रहे हैं इमाम को, कैसे एड्रेस करेंगे? अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा लिखना, अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा या यब्न ज़हरा, क्या बीबी मजलूम बीबी ज़हरा के बेटे हमारा सलाम। उसके बाद आप जब लेटर किसी लिखते हैं तो पहली चीज पूछते हाउ आर यू, कैसे आप, इंग्लिश में लिखो हाउ आर यू। हाउ आर यू लिखने के फौरन बाद आपको चाहिए कि फौरन दुआ करना अल्लाह की बारगाह में इमाम के लिए। पहला लिख दिया हाउ आर यू, उसके बाद लिखो कि मौला अल्लाह आपको सलामत रखे। पहली चीज जो तुम देना वो दुआ देना, उनकी सलामती की दुआ करना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन, वो सलामती की दुआ। तो आप एक लाइन में लिखो कि अल्लाह मौला अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको मालूम है आपने ये लिखा और आपने सलामती की दुआ की मौला को, मौला ने तुम्हारी सलामती की कि जिसकी वजह से तुम जाहिरी तौर पे बच जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब तुम सलामती की दुआ कर रहे तो इमाम भी तुम्हारे लिए सलामती की दुआ करे, और जब इमाम तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करेगा तो इंशाल्लाह कोई दुआ इमाम के अपने हथियार, यू नो वेरी। इमाम बोले कि अल्लाह इसको सलामत रखे। जमीन और आसमान का मालिक है मेरा इमाम, फर्जंद ज़हरा है, फर्जंद इमाम अली है,
اپنے دور کا علی حسین ہے، حسن ہے، آخرنا محمد ہے، 13 معصومین کا وارث ہے. آپ یہ لکھو، فوراً دعا دو کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ. اس کے بعد فوراً سوری بولنا، یہ دعائے کمیل کا طریقہ. فوراً سوری بولنا کہ مولا I'm really sorry, I didn't do anything for you. مولا میں نے کچھ نہیں کیا آپ کے لیے. مولا I didn't do anything for you. مولا مجھے معاف کر دو. معافی مانگو، اس کے بعد پھر تو اپنی حاجات تو لکھو، اور پھر بیچ میں معافی مانگو. مولا I'm sorry, please forgive me. یہ ضرور لکھنا، مولا پلیز فار. اس کے بعد لکھو میرا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. لاسٹ میں پھر دعا دینا امام کو کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ. پھر اپنا نام لکھو، اینڈ کرو. آپ یہ عریضہ کر کے دیکھو. لیکن میں بار بار بول رہا، کوئی واجب عمل نہیں ہے. زیارت عاشورہ پڑھ کے یہ عریضہ لکھنا تھا. نور اللہ کل جمعہ ہے، کل جمعے کے دن دا ریکمینڈڈ نماز ہے جمعے کے دن کی، وہ نماز ہے جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. یہ نماز بھی بستان زہرا میں نے پڑھائی. کوئی واجب نماز نہیں، لیکن ٹوٹل شیعہ فقہ دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز، دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز. اس سے زیادہ ریکمینڈ کوئی نماز، کوئی نماز. یہ وہ نماز ہے کہ جو تمہارے حالات کا ایسا بدلتی، ایسی آزمائی. اس لیے کہ وہ بول رہا کہ ستاروں کے مانند بھی اگر تمہاری حاجات ہیں، ستاروں کے اسٹارز جو کاؤنٹلیس ہیں، اتنے بھی حاجات ہیں، تو اللہ تمہاری اس نماز کی برکت سے تمہاری تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، تمہاری نماز کو تمہارے اوپر رحمت آ جائے.